بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سناتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، عرب کے لوگوں کا دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما اچھی ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا اور دائیوں نے بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ وہ دائیاں حضرت مطلب کے گھر میں بھی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خیال سے چھوڑ کر چلی گئیں کہ یہ بچہ تو یتیم ہے اور ہمیں اس یتیم بچے کے گھرانے سے کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا کیونکہ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدر میں تھی۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں نے بچے لے لیے ہیں اور کوئی بچہ نہیں رہا، ہاں ایک بچہ ہے جسے سب عورتیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے خامن سے کہا، مجھے یہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ سب عورتیں تو بچے لے کر چلی جائیں اور میں بچے کے بغیر خالی ہاتھ یہاں سے واپس لوٹوں، یہ مجھے تانے دیں گی، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے چلیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، کیا خبر اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا کر دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت مطلب کے گھر پہنچی۔ حضرت مطلب اور حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو خوش آمدید کہا اور حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اون کی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے نور نکل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانسوں سے ایسی خوشبو نکل رہی تھی جس سے ارد گرد کا ماحول معطر تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور اپنی آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر میں نے حضرت مطلب اور حضرت آمنہ سے اجازت چاہی اور اپنے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنی گود میں لٹایا اور بائیں طرف سے دودھ پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نہیں پیا۔ پھر میں نے دائیں طرف سے دودھ پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی عادت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دائیں طرف کا دودھ پیتے رہے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ قافلہ چل پڑا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میری جو سواری تھی وہ ایک اونٹنی تھی اور وہ بہت کمزور اور لاچار تھی۔ جب ہمارا قافلہ دیہات سے مکہ روانہ ہوا تو میری اونٹنی بہت سست چل رہی تھی اور تمام قافلے کے پیچھے تھی۔ سب عورتیں ہنستی تھی کہ اے حلیمہ، تمہاری سواری بہت سست ہے۔ اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی تو میرے خامند نے اونٹنی چلانے کی کوشش کی مگر اونٹنی نہ چلی۔ بہت دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بٹھایا جائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آگے بیٹھ گئی تو اونٹنی دوڑنے لگی اور سارے قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اونٹنی پر سوار ہوئے تو اونٹنی تر و تازہ اور صحت مند نظر آنے لگی۔ سب عورتیں حیران تھیں کہ یہ کیا معجزہ ہے۔ اے حلیمہ، تم نے اپنی اونٹنی کو ایسا کیا کھلایا کہ وہ اتنی چست ہو گئی؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، ہاں جب سے اس بچے کو گود میں لیا اسی وقت سے میں خود کو بھی اور اس اونٹنی کو بھی صحت مند محسوس کر رہی ہوں۔ یہ معاملہ کچھ عجیب ہے۔ یہ لوگ بنو سعد اپنے قبیلے پہنچے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمارا قبیلہ بہت خشک علاقے میں تھا اور ہماری بکریوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اور دودھ ان کے تھنوں میں خشک ہو گیا تھا۔
उस शाम जब हमारी बकरियां वापस आई तो उनके थनों में दूध भरा हुआ था। जब हम दूध दुहना शुरू किया तो हमारे बर्तन दूध से भर गए और हमने वो दूध सारे कबीले वालों में बांट दिया, फिर भी दूध ख़त्म ना हुआ। गर्ज हमारे घर में हर तरफ से बरकत नज़र आने लगी। हम जान गए थे ये बरकत इस बच्चे की वजह से है। इर्द गिर्द के लोग ये खैर व बरकत देकर हैरान थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 माह के हुए तो आप चलने लगे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 माह के हुए तो बोलने लगे। जब आप 9 माह के हुए तो साफ साफ गुफ्तगू करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ आने लगी। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी बरक़ात देखने में आई। हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर लेकर आई तो बनु साद का कोई घर ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगे और प्यार करने